علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین، بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں اپنے آپ کو اور آپ مومنین حاضرین کی خدمت میں تقوی الہی جو کہ اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، تاکہ ہم اپنی حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر اس ہدف کے لیے تقوی الہی ہے۔ اس تقوی الہی کو اپنا کر اپنی زندگی کو خطرات سے محفوظ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی الہی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے ہر قدم پر اس کو مقدم رکھ کے پھر قدم اٹھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، بہت ساری تقوی کے بارے میں قرآن مجید میں تقوی کیا ہے یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے، تقوی کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اگر آپ کو تقوی حاصل ہو جائے تو اس کے ثمرات کیا مرتب ہوں گے یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے۔ تقوی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو اس کا تعارف کروایا ہے، اس کی جو ضرورت بتائی ہے، پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تقوی تمہارا لباس ہے۔ یہ تعبیر کافی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر ہمارا یقین ہو تو اگر کوئی انسان لباس کے بغیر جینا نہیں چاہتا تو پھر سمجھ لے کہ قرآن مجید کے نزدیک تقوی کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسے انسان عریان ہو۔ دوسری جگہ پر قرآن مجید نے تقوی کو کہا ہے کہ ان خیر الزاد التقوی۔ زاد عربی کا لفظ ہے، لباس استعمال ہوتا ہے اردو میں اور ہماری زبانوں میں۔ زاد ویسے تو جو تھوڑی علمی کتابیں ہیں ان میں تو اردو میں بھی ہوتا ہے، زاد و توشہ آپ استعمال کرتے ہیں، زاد راہ۔ زاد جب مسافر سفر کرتے تھے پرانے زمانے میں تو دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک سواری، اس کو راحلہ کہتے تھے،
ایک چونکہ انسان کو ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا، وہ جو ضروری چیزیں ہوتی تھی نا کہ مجھے اتنا وقت لگنا ہے یہاں سے وہاں تک، اس حساب سے اپنے تھیلے میں اپنے ساتھ اتنی غذا اور پانی رکھتا تھا، اس کو زاد کہتے ہیں عربی میں۔ اب قرآن مجید سے جو ہے نا آسان آپ کو زندگی کے حقائق کوئی نہیں سمجھائے گا۔ فرمایا یہ سمجھ آتی ہے کہ زاد کتنا ضروری ہے۔ جتنے آدمی جمعے سے لیٹ ہوتے ہیں نا، یا نماز نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھ رہے، وہ زاد کی تلاش میں ہیں۔ بھائی جی ہم بچوں والے ہو گئے ہیں، اب باپ والا سفر ہے ہمارا زندگی کا۔ بچی کے لیے اتنا جہیز چاہیے، بیٹے کے لیے مکان چاہیے، اس کے لیے گاڑی چاہیے، اس کے لیے یہ چاہیے۔ یہ آپ زندگی کے سفر کا زاد، جو ضروریات ہیں وہ۔ تقویٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی زندگی کا زاد ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو ریگستان میں پانی کا انتظام کیے بغیر جا رہے ہو۔ اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ پھول جیسا بدن لے کے ایسی وادی میں جہاں گرے ہوئے کو درندے کھا جاتے ہیں، انرجی لے کے جاؤ اپنے ساتھ۔ اگر دنیا میں آئے ہو تمہیں جینے کے لیے تمہیں تقویٰ کی ضرورت ہے، اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے تمہیں تقویٰ کی ضرورت ہے۔ کس چیز سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے؟ وہ لباس ہم کیسے حاصل کریں، وہ زاد ہم کہاں سے لے آئیں؟ ایک جو وہ زاد حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور موسم ہے، وہ ہے جو خوش نصیب جس آداب کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ نصف ماہ مبارک رمضان تقریباً ایسے دیکھتے دیکھتے ہمارے سنبھلتے آج 13 ماہ مبارک رمضان ہو گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ تھکاوٹ تو ہے روزہ میں، تعب تو ہے، تکلیف ہے، لیکن اللہ نے یہ جو روزہ واجب کرنے سے پہلے کہا نا، یا ایھا الذین آمنو، اس سے اگر انسان مومن ہے تو پھر تھکاوٹ اڑ کے اس طرف جا لگتی ہے۔ یہ آزمایا ہوا ہے، یعنی جو لائق اور سارے ہی لائق بیٹے ہیں جن کو باپ اور ماں کے چہرے پر آپ کے کارنامے اور آپ کی کارکردگی کی خوشی ہے، وہ دیکھ کر بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں جہاں مال پویشی انسان رکھتے ہیں، بڑے مشاہدات وہاں ضروری ہے نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے۔ وہاں سردی کے موسم میں بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، جب سردیوں میں بارش آ جائے تو جو حیوان مویشی ہیں انہوں نے تو ناشتہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈی مٹی میں جو اندر نہیں بندہ سردی کے ساتھ بیٹھ سکتا، انہوں نے پانی میں اور وہ کیچڑ میں جا کر چارہ کاٹنا ہوتا ہے، اور پھر بڑا اذیت والا وہ موقع ہوتا ہے جب سردی میں مٹی میں اور ٹھنڈے پانی میں جا کر چارہ۔ تو بڑا یاد ہے، یعنی ایک
دن توفیق ہوئی کہ وہ ابھی جو ہے والد صاحب اور بڑے بھائی وہ اندر بیٹھے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ اب کیا بنتا ہے. تو میں نے جا کر نہ چارہ کاٹ کے ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ جو کام جس سے آپ ڈر رہے تھے اور وہ ہو گیا ہے. تو ایک خوشی تھی والد صاحب کے نا چہرے پر، وہ سن کے نا کہ اس نے بتایا ہی نہیں، اور مجھے جس سے تکلیف ہونی تھی وہ کام خود کر دیا. وہ بھولتا ہی نہیں ہے، وہ منظر ایسے نقش ہوا ہے، یعنی ہر وقت جیسے نظروں کے سامنے ہو. اگر بندہ عبد ہے اور مومن ہے اور اللہ کہے اے میرے پیارے بندے، اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا شیعہ، آدمی کی اس الفت بھرے لہجے سے آدھی روزے کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھ کے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ بے نیاز اللہ، نبیوں سے مخاطب ہونے والا اللہ وہ مجھے مخاطب کر رہا ہے. میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ خدا مجھے کہے میرے، تو نے جو کام کیا ہے تیرا اجر صرف میں ہوں. یہ روزہ رکھنے والے تیرا اجر جنت کم ہے، حور و غلمان کم ہے، میں تیرا اجر ہوں. تو نے روزہ رکھا ہے اور میں تیرا ہو گیا ہوں. یہ بہت بڑا اگر سمجھے تو. لیکن تقریباً اب کافی عرصہ ہو گیا، میں جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ تقویٰ کی گفتگو اور ہیں. بس ابھی جو ہے جو آپ کے پسندیدہ باس ہیں وہ شروع کر دیں تو آدمی کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، ملال بھی نہیں ہوتا، نیند بھی نہیں آتی. لیکن تقویٰ کی گفتگو سننے کے لیے ادو روزہ تے ادو گرمی تے پھر تقویٰ دی گفتگو. وہ بندے زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوتے کہ مولوی صاحب مار دے ہوا آس نالو تو کوئی نہ سوز ہی ہوتے ہیں خطبہ جمعہ میں ساتھ، کوئی شور ہوندی تو پھر بھی بندہ سن لیندے. اس کی وجہ بارہا عرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو نہ سمجھنا ہے. مثال بارہا وہ دہرائی ہے، اور میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی معذرت کی ہے کہ مثال میں مناقشہ نہ کیا کریں. مثال صرف مطلب کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال میں الجھنا یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. مثال صرف جب مطلب کے قریب ہو جائیں تو اس کو چھوڑ دیں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بالکل ہم اپنے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں اپنے، کسی کا کوئی ہو یا نہ ہو اپنا ہوتا ہے. انسان کی ایک فطری ترین کمزوری یہ ہے کہ خود محور ہے، خود پرست ہے، اپنی منفعت کسی پر قربان نہیں کرتا، اپنا ضرر کسی لیے برداشت نہیں کرتا. یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ اپنا خیال کرو، تو اپنے کے لیے اپنے آپ کو بنا، پھر کائنات ساری ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ یہ تو فکر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے، میں نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے اور منفعت تک پہنچانا ہے. لیکن ہوا اس طرح پھر محسوس نہ کیجیے گا وہ جس بندے کے پاس گدھا گاڑی تھی، وہ اس کا تجربہ تھا اور اس نے مطلب گدھا کس سے اچھا پلتا ہے، اس کی خوشی کس میں ہوتی ہے، وہ خوش کیسے رہتا ہے، اس کو کیسے. لیکن اب اس کو کسی نے رکشہ لے کے دے دیا ہے. اب وہ ساری خدمات جو اس گدھے والی تھی وہ رکشے کی کر رہا ہے. یہ بندہ خدمت کرنے والا بھی تعب میں ہے، اور جس رکشے کی کر رہا ہے وہ بھی کھرکھرا لے کے. یہ اگر
رکشے کو شروع ہو جائے گا تو اس کی تو قیمت ختم ہو جائے گی 2 منٹوں میں، اس کی تو قیمت اس جو انسان اپنے آپ کی پہچان نہیں رکھتا وہ پہنچانا اپنے آپ کو منفعت چاہ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، جو انسان اپنی تعریف نہیں جانتا، تعریف سب سے پہلا مرحلہ پہچان کا یہ ہے کہ اپنی ڈیفینیشن، آپ جتنے تشریف فرما ہیں، لاہور ہے اکیڈمیوں اور تعلیمی، کسی زمانے میں لاہور پاکستان کا تعلیم کے لحاظ سے یعنی لوگ باہر سے بھی آتے تھے کہ لاہور تعلیم کے حوالے سے بہت آگے ہے۔ پہچاننے کا سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیشن کریں اس چیز کی۔ آپ جو جتنے تشریف فرما ہے، بچے سے لے کر بڑے تک، آپ کو ابھی آپ نے گنا نہیں ہے، اتنے آپ کے پاس علم ہے نا آپ کی کھوپڑی میں۔ جو بزنس مین ہے، آپ کا جو علم اور تجربات ہیں ان کو اگر کاغذ پر لایا جائے تو پتہ نہیں کتنی کتابیں جلد بن جائیں گی۔ جو دکاندار ہیں، جو دوسرے کاموں سے وابستہ ہیں، جو ٹیچر ہیں، لیکن اور ظاہر ہے یعنی ڈیفینیشن آتی ہے آپ کو، جو بزنس مین ہیں ان کو ادھر جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، جو ادھر ہے اپنی ڈیفینیشن۔ عربی میں کہتے ہیں ما هو الانسان، تو ہماری جو اب بچوں کی مادری زبان ہم نے بنا دی ہے لندن کی زبان، واٹ از انسان۔ یہ بھی تو اس سوال کا بھی تو جواب ہونا نہیں چاہیے ہمارے پاس۔ اپنی منفعتیں اور اپنے مضرات دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ میں ہوں کیا۔ یہ جو میں اس کو شربت سمجھ کر پلا رہا ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں اس کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک جگہ پر مفید ہے، دوسری جگہ پر مضر ہے، شناخت کرنی ہوتی ہے۔ زہریلی دوائی مریض کے لیے ٹھیک ہے، لیکن صحت مند بچے کے منہ میں ڈالیں تو اس کے لیے موت ہے۔ ڈیفینیشن کریں ہم کیا ہے کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت کام ہوا ہے، مغرب میں ہم سے زیادہ کام ہوا ہے انسان کو پہچاننے میں، بہت انہوں نے زحمت کی ہے اور کاوش کی ہے، اور بہت زیادہ لٹریچر موجود ہے انسان کی تلاش میں جو انہوں نے کام کیا ہے۔ ایک یونیورسٹیوں میں بھی پہلے تھا اور اس میں مدارس میں بالخصوص ایک علم جس کو عربی میں علم منطق کہتے ہیں، لاجک، اصل میں وہ فکر کی تصحیح کے لیے، فکر کی تصحیح، مثلا میں کہتا ہوں کہ عمران خان ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے شہباز شریف ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جب تک لاجک آپ کے پاس نہیں ہوگی یہ جھگڑا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ پہلے نواز شریف کی ڈیفینیشن کرو، پھر عمران خان کی کرو، پھر مفید کی کرو، پھر مضر کی کرو۔ ابھی آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے، لاجک کوئی نہیں ہوگی تو آپ اپنے جذبات، جیسے ہمارے رات کو جو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں گھنٹوں کی گفتگو جس کا نتیجہ سوائے گالیوں کے کچھ نہیں نکلتا، اس علم منطق کا سب سے بڑا قانون فکر کرنے کے بارے میں یہ ہے کہ جس پر حکم لگا رہے ہو، جس چیز پر، جس کے بارے میں فیصلہ دے رہے ہو، سب سے پہلے اس کا صحیح تصور ہونا چاہیے آپ کو۔ تصور اگر غلط ہوا، جتنی فکری بنیادیں رکھیں گے وہ غلط ہوتی جائیں گی۔
جو پہلے ہماری معقول کتابوں میں انسان کی تعریف تھی وہ تھی حیوان ناطق، بولنے والا حیوان۔ قرآن مجید پڑھیں، خداوند عالم بہار قرآن مجید میں اس ماہ مبارک رمضان کی منزلت قرآن کی نظر میں روزے کی وجہ سے نہیں، نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید میں انسان کی ڈیفینیشن ہے، اگر ڈھونڈے تو بڑا انسان کو پہچانوایا ہے قرآن مجید نے۔ اس کے مطابق نہ انسان حیوان ہے، نہ اس کی خصوصیت بولنا ہے صرف۔ انسان حی متعلہ، ایک ایسا حی ہے، حی خدا کی صفات میں سے ایک کیا ہے؟ الحی القیوم، زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، باحیات۔ انسان کی ڈیفینیشن میں حیوان نہیں، حی ہے، ایسا ذو حیات جس کی سرنوشت میں الہ پرستی ہے، جس کے رگ رگ میں معشوق کے سامنے جھکنا ہے، یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اس فطرت کی وجہ سے آپ انسان کی تاریخ پڑھ لیں، ہر دور میں ہر انسان نے کسی کو اپنا معبود ماننا ہے، لیکن چونکہ اپنی پہچان نہیں رکھتا تھا، اپنے سے کم تر کے سامنے جھکا ہے۔ شیعان حیدر کرار، آپ صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کریں نا اللہ کی، یہ ماہ مبارک رمضان، شکر کریں تو نعمتیں اور ملتی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو علی علیہ السلام جیسا رہبر عطا کیا ہے، جس کو لوگ اس کی شجاعت دیکھ کر اس کو جھکنا چاہ رہے تھے۔ اس نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ خدا بندوں کا وہ ہے جس کو علی ابن ابی طالب بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔